بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں وسیم عباسی اور آج 4 خبریں ہیں جو آپ کے سامنے لائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی بحریہ ٹاؤن ایک نئی مشکل میں پھنس گیا اور بحریہ انقلاب کے حوالے سے مشکلات ہیں اور اس پر ایجنسیز نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، اس حوالے سے آپ کو خبر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان نے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے حوالے سے کہا ہے کہ خان صاحب کو اگر کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔ آج نیا ایک بیان دیا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ نے علیہ حمزہ کے خلاف کارروائی کی بھی دھمکی دے دی اور سخت غصے میں آج ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جی ایک ایس ایچ او ہیں جنہوں نے پوری پی ٹی آئی کو مشکل میں ڈال رکھا ہے اور وہ ایس ایچ او ہیں بھی کے پی کے میں تعینات۔ وہ ایس ایچ او گبر سنگھ کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں، اور وہ کون ایس ایچ او ہیں آج ہم ان کا تعارف کروائیں گے کہ وہ ایس ایچ او آخر کون ہیں جو گبر سنگھ بن چکے ہیں اور وہ جو ہے وہ پورے کے پی کے میں ان کی وجہ سے مسائل ہیں۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے ایک خط جاری کیا ہے اور میڈیا سے شیئر کیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے وہ سہولیات لکھی ہیں جو عمران خان صاحب کو دستیاب ہیں اور یہ ڈی بنک کیا ہے کہ کیا وہ واقعی قید تنہائی یا سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں۔ کیا انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے ٹویٹس کے نمبر دکھے ہیں، آرٹیکلز، مضامین، سہولیات عمران خان کی بتائی ہیں کہ جیل میں ان کو اس وقت کیا سہولیات میسر ہیں اور وہ بی کلاس سے بھی بہتر کیسے ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو سب سے پہلے جی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا میرا شروع کرتے ہیں ایک لائٹ خبر سے، بعد میں ہم آپ کو بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اور جو عمران خان کو سہولیات ہیں اس حوالے سے بتائیں گے۔ لائٹ خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک پولیس آفیسر ہیں گبر سنگھ، ان کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکنان بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی این اے 30 سے منتخب ایم این اے ہیں شندانہ گلزار، وہ بھی احتجاج کر رہی ہیں۔ وہ پریس کانفرنس تک انہوں نے کر دی کہ اس ایس ایچ او کو ہٹایا جائے۔ ایک ایس ایچ او یعنی سنبھالا نہیں جا رہا، تو وہ ایس ایچ او آخر کون ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایس ایچ او کون ہیں جنہوں نے پورے تھرتھلی مچا دی ہے کے پی میں۔ اچھا ان کے متعدد بار تبادلے بھی ہو چکے ہیں۔ ویسے ان ایس ایچ او کی جو شہرت ہے وہ اچھی شہرت ہے، کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں تو کرائم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیاسی اثر رسوخ کو نہیں مانتے، سفارش کو نہیں مانتے، تو وہ ایس ایچ او ہیں۔ اور اسی حوالے سے شندانہ گلزار کی قیادت میں ایک احتجاج بھی کیا گیا تھا اور اہل علاقہ اور نے کئی گھنٹوں تک کوہاٹ روڈ کو بھی بند رکھا تھا کہ جی اس ایس ایچ او نے مرضی کا قانون نافذ کر رکھا ہے، جب چاہے جہاں چاہے چھاپے مارتے ہیں، چادر چار دیواری کا تحفظ پامال کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے پیر کے روز اس ایس ایچ او کے خلاف وہ بھی کیا تھا، لیکن ان کا موقع بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایس ایچ او کا ایس ایچ او جی کون ہیں؟ آئی جی خیبر پختونخوا نے اس حوالے سے کمیٹی بنا دی اور تحقیقات شروع کر دی ہیں، لیکن آئی جی سے باقاعدہ طور پر شندانہ گلزار نے شکایت کی تھی اور پریس کانفرنس میں بھی شکایت کی کہ ان ایس ایچ او کو جو خود کو گبر سنگھ کہتا ہے فوری طور پر معطل کیا جائے۔ اچھا ایس ایچ او گبر نے کہتی ہیں، شندانہ گلزار کہہ رہی ہیں ایس ایچ او گبر نے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے، خوف کی فضا قائم کر رکھی ہے، عوام کا جینا دوبر کر رکھا ہے، گھروں میں گھس کر خواتین کو ہراساں کرتے ہیں۔ صحیح ایس ایچ او گبر ہیں کون ویسے؟ لیکن جو آزاد ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او سیاسی رسوخ کو نہیں مانتے، کچھ چیزیں ان کی ہو سکتی ہیں، تنازعات کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں شہرت ہے کہ وہ کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنے کام بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب ہیں جی جن کا بات کی جا رہی ہے وہ ہیں پشاور پولیس کے سب انسپکٹر عبدالعلی خان، جو اس وقت تھانہ بڈھ بیر کے ایس ایچ او تعینات ہیں۔ بڑا میں ان کی تصویر آپ کو دکھاتا ہوں، بڑے لمبے قد، لمبے بال، ٹھوڑی اور ہاتھ میں اکثر تسبیح رکھتے ہیں۔ عبدالعلی خان ٹک ٹاک پر بھی خاصی شہرت رکھتے ہیں، بڑی ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ محکمہ پولیس میں جو ان کے ساتھی ہیں وہ ان کو ایک بے باک اور غیر سیاسی افسر مانتے ہیں جو سفارش کو نہیں مانتے۔ پشاور کے معروف پولیس افسر رجب علی کے شاگرد ہیں یہ، تاہم ان کا کیریئر تنازعات سے خالی نہیں ہے، ان کے کیریئر میں کچھ تنازعات بھی ہوتے رہے ہیں، جہاں جہاں تعینات رہے ہیں وہاں سے ٹرانسفر ان کی ہوتی رہی ہے۔ ابھی آپ نے ریڈ 2 مووی تو دیکھی ہوگی نیٹ فلکس پہ کہ وہ افسر چونکہ ایماندار ہے تو اس کے 22 تبادلے ہو چکے ہوتے ہیں، تو بھائی گبر سنگھ کے بھی گبر سنگھ تو نہیں، عبدالعلی خان، ان کے بھی بڑے تبادلے ہوئے ہیں۔ اور سابق آئی جی ثناء اللہ عباسی کے دور میں جب انہیں شاہپور پشاور میں ایس ایچ او تعینات کیا گیا تو ٹک ٹاک پر ان کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں جس میں وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں میوزک اور ناچ گانے کے خلاف سخت بیانات دے رہے تھے۔ اس کے بعد انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پشاور میں عوامی احتجاج کے بعد ان کا تبادلہ چارسدہ کیا گیا، لیکن وہاں بھی احتجاج شروع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ صوابی میں تعینات ہو، کسی کو ایماندار ایس ایچ او کہاں چاہیے ہوتا ہے، صوابی میں تعینات ہو، وہاں بھی وہ بلا جواز چھاپوں کی شکایت پر انہیں معطل کیا گیا کہ جی مبینہ طور پہ بلا جواز چھاپے۔
بڈھ بیر میں دوبارہ تعیناتی ہوئی. ایس ایچ او اور گبر کو بڈھ بیر میں اس وقت تعینات کیا گیا جب علاقے میں جرائم، دشمنیوں، قتل و منشیات کی اسمگلنگ میں اضافہ دیکھا گیا. پشاور کے ایک کرائم رپورٹر ہیں، سینئر کرائم رپورٹر خالد الرحمان، ان کے مطابق عبدالعلی خان پر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں. ان کے قانون کو ہاتھ میں لینے، اپنی مرضی کے قوانین نافذ کرنے اور بے گناہ افراد کو گھروں سے اٹھانے کے الزامات ضرور ہیں. خالد کے مطابق عبدالعلی اپنی مقبولیت کے لیے کبھی مذہبی بیانیں استعمال کرتے ہیں اور کبھی روایات کا سہارا لیتے ہیں. منشیات فروشوں کے خلاف سخت رویہ رکھتے ہیں، لیکن بے جا چھاپوں کی شکایات بھی مسلسل سامنے آتی ہیں. ان کی تعیناتی اکثر سیاسی مسائل پیدا کرتی ہے، جس کا حال یہی ہوتا ہے کہ ان کو تبادلہ کر دیا جاتا ہے. تو چند روز قبل بڈھ بیر میں ایک واقعے میں 62 افراد نے سود واپس نہ کرنے پر قرض داروں کے جانور اٹھا لیے تھے، جس پر ایس ایچ او نے ایف آئی آر درج کر کے نامزد ملزمان کو گرفتار کیا. اس پہ بھی اعتراض ہوا کہ جی بااثر ملزموں کو کیوں گرفتار کیا. ان افراد نے معینہ طور پر 2 لاکھ روپے قرض دے کے 16 لاکھ روپے وصول کیے تھے اور مزید رقم بھی مانگ رہے تھے، تو لوگ نہیں دینا چاہ رہے تھے تو ان کے جانور اٹھا لیے. اب یہ سود کون سا جائز ہے؟ بہرحال سندانہ گلزار کی شکایت پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اچھا، دوسری خبر کی طرف آتے ہیں جی. اور دوسری خبر یہ ہے کہ آج علیمہ خان کا بیان آیا ہے اور بڑا سخت بیان آیا ہے. ان کا سخت بیان تو آج کل پی ٹی آئی والے سارے ہی دے رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو کچھ ہو گیا تو فیلڈ مارشل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے. عمران خان صاحب نے کہا ہے پارٹی کے لیڈروں کو بھی، اور ان کو یہی ہے کہ جی زلفی بخاری کے ذریعے فیلڈ مارشل نے پیغام بھیجا تھا بشرا بی بی سے ملنے کا، تو ان سے نہیں ملے، بشرا بی بی نہیں ملی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، بشرا بی بی خاتون اول تھی، تو وہ کہتے ہیں نہیں ملے تو اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ خان صاحب پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ میں معطل کیا تھا ان کو ڈی جی ایس آئی کے طور پہ، میں ان کو عہدے سے ہٹایا تھا، تو اس کا بدلہ لے رہے ہیں. حالانکہ دوسری طرف ان کے قریبی ذرائع کا یہ موقف ہوتا ہے کہ جی انہوں نے بشرا بی بی کے کرپشن کے حوالے سے بات کی تھی، عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ وہ کیا کیا کر رہی ہیں پنجاب میں عثمان بزدار کے ساتھ مل کر. اس پر ان کو بجائے اس کے کہ ایکشن لیا جاتا بشرا بی بی کے خلاف یا عثمان بزدار کے خلاف، ایکشن جناب عاصم منیر صاحب کے خلاف لیا گیا اور ان کو ہٹا دیا گیا. تو بہرحال یہ آج علیمہ خان نے یہ ایک بیان دیا ہے. اب آتے ہیں دوسرے بیان کی طرف، جو کہ سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل انہوں نے دیا ہے. اچھا، انہوں نے ایک بڑا لمبا سارا خط لکھا ہے 15/7/2025 از دفتر سپرنٹینڈنٹ جیل راولپنڈی. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو بیانیہ بن رہا ہے، اور قاسم نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے جو عمران خان کے بیٹے ہیں قاسم، اور ان سب یہ کہا جا رہا ہے انٹرنیشنلی، یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان تو قید تنہائی میں ہیں، موت کی کوٹھڑی میں ہیں. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو بی کلاس سے بھی بہتر سہولیات ہیں. کسی بی کلاس والے کو بھی وہ سہولیات نہیں ہیں جو ان کو ملی ہوئی ہیں، جس میں خوراک، اپنی مرضی کی صحت، مطالعہ کتب، ورزش اور واک ان کو ملا ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کو 7 سیلز پر مشتمل کمپلیکس میں، ایک کوئی خانہ نہیں ہے نہ موت کی کوٹھڑی ہے، 7 سیلز ہیں، اس پہ ایک کمپلیکس بنا ہوا ہے 7 سیلوں پہ مشتمل، اس میں رکھا گیا ہے. وہاں پہ وہ چہل قدمی کے لیے کھلا صحن بھی ہے، ان کے پاس ایکسرسائز کے لیے سائیکل، LED ٹی وی، اخبارات اور ذاتی انتخاب کے مطابق کتابیں بھی ہیں جو انہوں نے پسند کی ہیں. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر بی کلاس کے جو قیدی ہیں ان کو یہ سہولتیں نہیں ہیں جو ان کو ملی ہوئی ہیں. اور بی کلاس جو ہے آپ کو پتہ ہے اچھے لوگوں کو ملتی ہے، جو BA پاس ہوتے ہیں اور جو پڑھے لکھے قیدی ہوتے ہیں ان کو بی کلاس ملتی ہے. تو بی کلاس سے بھی اوپر ان کو ملی ہوئی ہے سپرنٹینڈنٹ کے مطابق. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنا کھانا تیار کرنے کے لیے باقاعدہ کوک ملا ہوا ہے، جو کہ ناشتہ، دوپہر اور شام کا کھانا ان کی خواہش کے مطابق تیار کرتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا سالٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا رابطہ ہی ختم ہو جائے، دنیا سے بات ہی نہ کر سکیں. مگر بانی پی ٹی آئی جب سے جیل میں، انہوں نے 413 مرتبہ ٹویٹیں کی ہیں، ٹھیک ہے، ٹویٹر سے ٹویٹ کروائی ہیں جس پہ عمران خان لکھا ہوتا ہے، ان کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے. اس میں ایسی ٹویٹیں بھی ہیں کہ مطلب ملک کے آرمی چیف کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف، ہر چیز کے خلاف ٹویٹیں ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کے ورکرز کو اور اہم ملکی اور سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے ہدایت جاری کی ہیں. گویا وہ جیل سے پوری پارٹی چلا رہے ہیں، اپنی پارٹی کو ٹکٹ جاری کر رہے ہیں. الیکشن جو انتخابات، عام انتخابات ہوئے تھے 2024 فروری کے، ان میں انہوں نے ٹکٹ جاری کیے تھے، پارٹی سے پوری ہدایات دی تھیں، صحافیوں سے گفتگو کی تھی. 25 نومبر 2024 کا جو احتجاج تھا اس کو انہوں نے لیڈ کیا، یعنی گائیڈ کیا. اس کے حوالے سے حکومت کے ساتھ مذاکرات، 25ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پارٹی کا لائحہ عمل، 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پارٹی کا لائحہ عمل وغیرہ سب انہوں نے دیا. انہوں نے گزشتہ 12 ماہ سے بھی کم عرصہ میں، یعنی اگست 2024 سے اب تک بانی پی ٹی آئی کے بیانات 45 اہم واقع پر سرخیاں بن چکے ہیں، اخباروں کی سرخیاں بن چکے ہیں ان کے بیانات. اور 2024 سے تاحال 10 بین الاقوامی میڈیا چینلز کے ساتھ وہ بات چیت کر چکے ہیں، جس میں فاکس نیوز، وال اسٹریٹ جرنل، ITV، رائٹرز، ٹیلی گراف اور دیگر بین الاقوامی چینل شامل ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ چہل قدمی کرتے ہیں. مختلف عدالتی سماعتوں کے دوران وہ مین سٹریم میڈیا چینل اور اخبارات کے ساتھ بھی براہ راست مخاطب رہے ہیں.
3 ماہ میں 66 خواتین حضرات سے وہ مل چکے ہیں، 66 ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں بانی پی ٹی آئی کی پارٹی کے سیاسی لیڈر، فیملی ممبر اور وکلاء نے ملاقاتیں کی ہیں۔ جیل میں متعین ڈاکٹرز دن میں 3 مرتبہ حوالات، مرکزی حوالات کا طبی معائنہ ان کا معائنہ کرتے ہیں آ کے، اور ان کے تمام وہ چیک کیے جاتے ہیں جو ان کے وائٹلز ہوتے ہیں، جو مطلب خون کتنا ہے، باقی ساری چیزیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں کی چیکنگ کے دوران مذکورہ قیدی کو کسی بھی قسم کی بیماری یا عارضہ رپورٹ نہیں ہوئی، یعنی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے اور مکمل طور پہ صحت مند ہیں، اور ان کے وائٹلز معیار کے مطابق ہیں، یعنی کہ ہیموگلوبن کتنا ہے خون میں، یہ ساری چیزیں، یعنی ان کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے جیل حکام کی طرف سے کہ بھئی خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ باہر ان کے حوالے سے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ غلط ہے کہ ان کی صحت کو کوئی مسئلہ ہے یا کچھ اور ہے۔ 2 گھنٹے ہر روز وہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ جیل کو قائد اور گورنمنٹ کی طرف سے B کلاس کی جوہریہ سہولیات میں ان کی حفاظت، سیکیورٹی اور صحت کے حوالے سے سارا کچھ بھی ہے، تو جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے۔ اچھا، باتیں آج کی آخری خبر کی طرف، اور وہ ہے جی ایکسکلوسیو خبر ہماری، اور وہ خبر یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب ایک اور مشکل میں پھنس گئے۔ پہلے کہا جا رہا تھا ملک ریاض صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے، معافی مانگی ہے اور معافی مل رہی ہے ان کو۔ معافی ملنا تو درکنار، نیا کیسز جو ہے وہ 2 ایجنسیز ملک کی ٹاپ کی وہ کر رہی ہیں ان کے خلاف ایک اور کیس کی تحقیقات، اور وہ کیس کیا ہے؟ وہ کیس ہے جی بحریہ انکلیو میں جو CDA کی زمین پہ قبضے کا کیس ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ 510 کنال جو زمین ہے وہ انہوں نے قبضہ کی ہے بحریہ ٹاؤن، بحریہ انکلیو بنانے کے لیے۔ CDA کی 510 کنال زمین ہے، اور یہ باقاعدہ ابھی کچھ عرصہ قبل یہ رپورٹ ہوا تھا کہ CDA شاید ان کو کچھ تھوڑا سا ریلیف دے رہا ہے، اور نئی رپورٹ جو بنائی ہے اس میں کہا گیا کہ جی صرف انہوں نے 181 کنال جو ہے وہ ماری ہے، یعنی صرف 181 کنال سرکاری زمین بحریہ انکلیو کے لیے، بہت ہی قیمتی زمین ہے یہ۔ 181 کنال ویسے کنال نہیں ہے جو کہ یزمان میں بنے ہوئے ہیں، بہاولپور میں ہوں، یہ پرائم کی لینڈ ہے اسلام آباد کی، جو مرلوں میں لاکھوں میں ہے۔ تو 181 کنال زمین کا کہا گیا، اور مئی میں CDA نے ایک رپورٹ بنائی کہ جی 181 کنال نے صرف ماری ہے، 510 کنال نہیں ماری، جبکہ 2018 میں جو CDA کی رپورٹ تھی ان کے لینڈ ڈپارٹمنٹ کی، اس کے مطابق انہوں نے 510 کنال زمین کھا لی تھی، CDA کی 510 کنال پہ بحریہ انکلیو بنایا۔ اب جو نئی رپورٹ CDA نے بنائی تھی وہ 181 کنال کی بنائی تھی، مگر اس رپورٹ پر ایکشن ہوا۔ اس کے حوالے سے ڈان میں خبر بھی چھپی تھی۔ اس کے بعد کیا ایکشن ہوا کہ اس کے بعد 2 ایجنسیز ہیں ملک کی ٹاپ کی جو اس بات پہ تحقیقات کری ہیں کہ ملک ریاض کو کیا فائدے ہوئے ہیں بحریہ انکلیو میں، اور جو جن افسروں نے ان کو فائدہ دیا ان کے حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ نئی رپورٹ میں ان کو بینیفٹ کیوں دیا گیا۔ تو تمام انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ ملک ریاض کی معافی قبول نہیں ہو رہی، ان کو مسترد کر دیا گیا، اور مزید تحقیقات ہو کے ان کے خلاف نئے کیسز بن رہے ہیں، نئی مشکلات کا وہ شکار ہو رہے ہیں، اور شدید غصہ ہے ان کے خلاف اس بات پر کہ انہوں نے کہا جی میں شہیدوں کو زمین دے دوں گا، مجھے وہ کر دیں۔ تو باقاعدہ طور پہ ادارے کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پہ واضح کیا گیا، تردید جاری کی گئی، کوئی معافی نہیں مل رہی، اور شہیدوں کی زمین کے لیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اپنی ویلفیئر اسکیمز ہیں، آرمی اپنے شہداء کا خود ہی خیال رکھ سکتی ہے۔ تو کسی کرپٹ آدمی کی، کسی ایسے بندے کی جو اشتہاری ہے اور ملک کے قانون کا مفروض ہے، اور پاکستان کی اسٹیٹ اور ان کا کئی 100 ارب کا مقروض وہ نادہندہ ہے، ایسے شخص کی زمین کو قبول نہیں کیا جائے، کرائم کی پروسیڈ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک اور انڈیکیشن یہ ہے کہ 2 ایجنسیز ان کے خلاف تحقیقات بھی کر رہی ہیں، اس کی رپورٹ جلد ہی آنے والی ہے۔ تو اور آپ کو پتہ ہے ملک ریاض کے ڈانڈے پاکستان کی ہر جماعت اور ہر جگہ ملتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ کوئی بھی ان کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو رہا کیونکہ اوپر سے معافی نہیں مل رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔